अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा एक पैनिक क्रिएट हुआ है। इस तरह का शिकार हैं पाकिस्तानी जो तुर्की इस्तांबुल या तुर्की के किसी शहर में भी आना चाह रहे थे। तो मैंने कल एक मुफस्सल वीडियो मैंने एक पब्लिश की और उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी डिटेल मैंने दी। और उस पर मुझे अफसोस ये हो रहा है, ये आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जनाब फेक है, मतलब मेरी मालूमात ठीक नहीं है और मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ और हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। तो बात ठीक है आपकी, आप इस वक्त पैनिक में, इज़्तिराब में है, लेकिन हमारी कौम का ये अलमिया है कि वो झूठ तो सुन के फ़ौरन मेनोन तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन सच को डाइजेस्ट करते हुए इन्हें बड़ा वक्त लगता है। तो मैंने, आप देखें कि मैंने जब ये अगस्त में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो करंटीना पॉलिसी है तुर्की में पाकिस्तान के लिए, उसमें साइश पैदा हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब ये दोबारा करंटीना और गवर्नमेंट फैसिलिटी वापस ली गई और प्राइवेट होटल्स, 4 होटल्स नॉमिनेट किए गए जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी, 20,000 लीरा बनते थे एक शख्स के करंटीना के। तो सबसे पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने उसमें पीएम पाकिस्तान इमरान खान, मैंने उसमें हमारे जो एम्बेसडर हैं, हमारी जो एम्बेसी है, टर्किश हुकाम हैं और एनसीओसी है, मतलब इन सबको मैंने उसमें टैग किया। तो मैंने भी उस ट्वीट में यही कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ कि ये वाकई फेलियर है। लेकिन उसके बाद जब मैं कंप्लीट मालूमात तक पहुँचा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको मैंने पूरी तफसीलात के साथ एक वीडियो में कल आपसे शेयर किया। लेकिन अफसोस का मुकाम ये कि हमारे बहुत सारे भाई अभी भी उसे फेक कह रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि ये मुसद्दका इतलात नहीं है। तो मैंने इसके लिए आप लोगों का जो इज़्तिराब और पैनिक ख़त्म करने के लिए मैंने आज रिक्वेस्ट की है बिलाल खान पाशा साहब को कि वो आपको अपनी ज़ुबानी क्लियर करें ये सारी बातें। तो जो एम्बेसी है, जो हमारे सफारतकार हैं, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में वो तफसील बताएंगे और आपको उनकी ज़ुबानी समझ आएगी कि हमारे सफारतकारी इस्तांबुल के या अंकारा के जो हमारे सफारतकार हैं वो तुर्किश हुकाम के साथ किन डायलॉग्स पर हैं, क्या मीटिंग्स कर रहे हैं और क्या आउटकम्स लाने जा रहे हैं और क्या आउटकम्स होंगे। अब ये है कि जो मालूमात मैंने कल शेयर की उसकी तस्दीक में मैं खुद कुछ नहीं कहना चाह रहा, बल्कि बिलाल खान पाशा साहब कहेंगे। और ये जो इस वक्त इज़्तिराब है, मैं उसको किसी तरीके से इन मालूमात से ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कानों से सुने कि हुआ क्या है और होना क्या है। अब बिलाल खान पाशा साहब ने ट्वीट भी किया और बहुत सारे ऐसे 12 होटल जो हैं वो उन्होंने 4 की बजाय किए, जिसमें बहुत सारे होटल चीप हैं। 250 लीरा से लेके 600 लीरा तक पर नाइट उनकी कॉस्ट है करंटीना के लिए। लेकिन फर्दर भी बहुत कुछ है जो हो रहा है और वो दरपर्दा, क्योंकि जिन अफराद को मालूमात नहीं है वो यूट्यूब पर व्यूशिप लेने के लिए या मीडिया पर हाइप लेने के लिए वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया का। और मैं समझता हूँ कि मैं जब तक पूरी मालूमात और पूरी अवेयरनेस मुझे हो ना जाए तो मैं उसे पब्लिश नहीं करता, क्योंकि मैं एक ज़ुम्मेदाराना सहाफ़त करना जानता हूँ और उस ज़ुम्मेदाराना सहाफ़त का बैकअप मैं कल की वीडियो में आपको आज दे रहा हूँ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल खान पाशा साहब, बहुत शुक्रिया पाशा साहब। 2-3 दिन से बहुत इज़्तिराब है पाकिस्तानी कम्युनिटी में और आपने देखा है कि जो 1 अगस्त से लेके अब तक जो एयरपोर्ट्स पर हो रहा है इस्तांबुल में, फ्रिया गोकचन में या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हुआ, एक मैस क्रिएट हुआ है और लोग मायूस हैं, सफारतकार, हमारी जो सफारतकार हैं तुर्की में, उनसे। और अब जो ये सरकारी फैसिलिटी भी वापस ले ली गई है और करंटीना कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा 20,000 हर बंदा अफोर्ड नहीं करता, ख़ास तौर पर स्टूडेंट और जो वर्क वीज़ा वाले या जो वहाँ पर राइश पजीर हैं पाकिस्तानी, उनके हवाले से ख़ास तौर पर ये बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है। तो क्या हो रहा है, ये हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 अगस्त के बाद करंटीना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप क्या बताते हैं कि अब क्या सूरत हाल है और कैसे इसको कवर किया जाएगा? अच्छा रामी साहब, मैस वगैरह कोई नहीं है, ये जस्ट एक सेंसेशनलिज्म है। आप कह सकते हैं शायद मैस हो, लेकिन मैस वगैरह कोई नहीं है। जो कल फंसे थे वो सारे निकल गए। परसों जो कल आए हैं, ये कतर और गल्फ से आए हैं, 26 लोग हैं।
مزید کوئی نہیں. اور 26 میں سے بھی ان کو بڑی کلیئر کٹ چوائسیز دی گئی تھیں, اس کے باوجود بھی دے پریفر ٹو اسٹے, ٹرائی ٹو انہوں نے وہاں ایک فس کریٹ کرنے کی کوشش کی, پولیس نے ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی, ہم نے روکا. خیر یہ لمبی کہانی ہے, میں کوئی وہ جواب ہی دے رہا ہوں, لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے دے آر رسپانسبل فار دیئر اون ڈوئنگس, جو بھی وہاں پر یہ پھنسے ہوئے ہیں. جی پاشا صاحب, لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 1 اگست سے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو انہوں نے اپنا اسکیجول طے کیا ہوا تھا ترکی آنے کا. تو جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استنبول میں یا سبیہ گوگجن ایئرپورٹ پر جو ہوا ہے, خاص طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سبیہ گوگجن ایئرپورٹ پر جن پاکستانیوں نے احتجاج کیا, میری اطلاعات کے مطابق ان کے کچھ معاملات وہ پولیس کے ساتھ بھی ہوئے اور ان کو بعد میں ڈیپورٹ کر دیا گیا اور ان پر بین بھی لگایا گیا, یہ کیا اس خبر میں کوئی حقیقت ہے؟ اگر وہ ہیلپ لینے کو اس طرح کی تیار نہیں ہیں اور بغیر سوچے سمجھے وہ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی ڈپورٹ ہوں گے اور ان کے ویزا بھی کینسل ہوں گے. اور جس طرح سے کل ہوا بھی ہے سبیہ گوگجن پہ 5 پاکستانیوں نے جو اس طرح کی حرکتیں کی ہیں, تو ان کے ویزے موقع پہ انہوں نے کینسل کر کے ان کو ڈپورٹ کر دیا, ان کی انٹری پہ بین بھی لگا دیا. جی پاشا صاحب, اس وقت سب سے زیادہ جو استنبول میں یا ٹرکش سٹیز میں جو سب سے زیادہ پرائم پرائیورٹی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں, جن کے کوئی تھیسز ہیں یا کوئی ان کا پریزنٹیشن ہے اور فزیکلی انہوں نے اپیئر ہو کے وہ کام کرنا ہے, اور ان کی ڈگری کا معاملہ, ان کے کریئر اور ان کے فیوچر کا معاملہ ہے. تو ان کو بھی مطلب آپ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ 20,000 لیرہ افورڈ نہیں کرتا, اور وہ اپنا جو ہے وہ کیسے قرنطینہ پر 20,000 لیرہ خرچ کر دے, جبکہ اس کا سیمسٹر آخری ہے, اس کا تھیسس ہے, یا اس کی ٹرانسکرپٹ کا معاملہ ہے, یا اس نے پریزنٹیشن دینی ہے, کوئی انٹرویو ہے. تو سب سے پرائم فوکس اسٹوڈنٹ پر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کی جو ہماری انہوں نے بتایا کہ وہ یہ کہا ہے کہ ابھی تک آن لائن ہی چل رہا ہے. جن کے کملک ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ ان کی یونیورسٹیز رسپانسبل ہیں, وہی ایکسٹینڈ کرائیں گی. یونیورسٹی کا جو انٹرنیشنل آفس ہے وہی کروائے گا. اسٹوڈنٹس خود نہیں کروا سکتے, وہ ویسے بھی نہیں کروا سکتے, آ کے ان کی یونیورسٹیاں ہی اس کو وہ کریں گی. پاشا صاحب, یہ جو ٹرکش کے بارے میں, پاکستان اور ٹرکش ریلیشن شپ کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں اور بڑا اچھا دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں. تو اس نوٹیفیکیشن میں جو انہوں نے 1 اگست سے رائج کی ہے, اس میں ٹرکش سٹیزن کو تو انہوں نے ایگزامپشن دے دی کہ وہ گھر میں جا کے کرنٹائن کرے, لیکن انہوں نے جو ریزیڈنٹ پرمٹ پر وہاں فیملیز قیام پذیر ہیں, جو جن کی رہائشیں ہیں, جن کے گھر ہیں, یا جو ورک پرمٹ پر وہاں کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے وہی پالیسی رکھی کہ وہ قرنطینہ کریں گے. یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے, اور کیا اس کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے؟ کوشش تو پوری ہے, کیونکہ کل ایک تھوڑی سی ونڈو یہ پیدا ہوئی کہ جو انہوں نے اپنے نیشنلز کو اجازت دی ہے کہ جی وہ کوارنٹین کریں اپنے گھروں میں, تو اس سے بہرحال ہم نے تھوڑا سا کہا ہے کہ جی یہ تو پھر تھوڑی سی ایک ڈسکریمنیشن سی بنتی ہے کہ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو بھی پھر تھوڑی اجازت یہی دے دی جائے کہ وہ اپنے گھروں میں کریں کوارنٹین. لیٹ سی. بہرحال یہ 3 اس میں ایشوز جو میں نے آپ کو بتائے تھے, یہ ہم ود آل آر ہول ہارٹیڈ ایفرٹ اس کو ہم ریز کریں گے, کر بھی رہے ہیں. یہ ہے کہ امبیسڈر صاحب جو ہمارے ہیں انقرہ میں, انہوں نے اس کو ہائیسٹ لیول پہ ریز کیا ہوا ہے. 3 ایشوز بیسیکلی. نمبر 1, ایک تو جو ہمارے TRC ہولڈرز ہیں ان کو کوئی اس میں کوئی رعایت دی جائے, کوئی اس میں ان کے ساتھ کوئی بہتری کی جائے. اور نمبر 2, جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ جن کا فائنل, جن کے 5-6 مہینے رہ گئے ہیں, تو ان کو ان کی یونیورسٹی کے ڈومز میں ہی اجازت دی جائے کہ وہ ادھر اپنا کوارنٹین کر لیں, یونیورسٹیوں کو پابند کیا جائے. اور تیسرا جو ہے ایشو وہ یہ کہ جی اتنے مہنگے ہوٹل جو ہیں یہ نہ ہوں, کوئی ہمیں کوئی سستے ہوٹل کی بھی کوئی چوائس دے. بہرحال اس پہ آج بھی, کل بھی میٹنگ ہوئی ہے, آج پھر بھی امبیسڈر کی یہاں ہمارے ٹائم کے مطابق ایک میٹنگ 1 بجے, ایک میٹنگ 5 بجے ہے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, آگے فردر ڈیولپمنٹ کیا ہے. لیکن ٹرکش گورنمنٹ نے ان کی ایمبیسی کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی ٹویٹ, میں نے بھی فارورڈ کی ہے, اور ان کی پریس کی بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اب نو مور فری فیسلٹی, اور اس کی بھی ریزنز ہیں, وہ آئی کین ناٹ ڈائیورج ہیئر. اچھا پاشا صاحب, جو آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں ٹرکش حکام کے ساتھ, تو کیا کوئی بہتر آؤٹ کم نکل پائے گا اس کا, اور کوئی پاکستانیوں کے لیے آسائش بلڈ ہو پائے گی اس سارے معاملے میں؟ سے ہماری امبیسڈر صاحب کی میٹنگ ہو گئی, اچھی ہو گئی بڑی. اس میں ہوپ فلی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہوگی. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اب ہوٹل 4 سے بڑھا کے 12 کر دیے ہیں, اور جو پرائس ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں 5 بھی ہیں, 4 بھی ہیں, 3 اسٹار بھی ہیں. تو پرائس والی بات بھی ہوگی ہے انشاءاللہ بہت جلدی. اس کا ہمیں آفیشیل جب کنفرمیشن دیتے ہیں تو ہم ٹویٹ بھی کر دیں گے, لیکن ہوپ فلی 40 یورو سے 200 یورو کے بیچ میں یہ ہوگی. یعنی کہ 40 والا بھی ہوگا ہوٹل اس میں اویلیبل, اور 200 والا بھی ہوگا, ان بٹوین بھی ہوں گے.
تو یہ تو اس کا ہے انشاءاللہ. تو اب جو ہوگا تو ہوٹلوں کی چوائس بھی بڑھ گئی ہے اور اب منیمم اس سے کم تو وہ اب نہیں کر سکتے تھے. بہرحال ایک بات. دوسرا جو ہمارا ٹی آر سی ہولڈرز والا تھا اس پہ انہوں نے اکنالج کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات ویلڈ ہے بٹ اٹ مے ٹیک فیو مور ڈیز. تو اس میں وہ کہتے ہیں یعنی کہ 100% انہوں نے امید تو نہیں دلائی لیکن بہرحال کافی حد تک انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو یہ آپشن کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو ٹی آر سی والے بھی ہیں وہ اپنے گھروں میں کر لیں لیکن اس کا وہ ابھی ان کو ہفتہ 5-6 دن میں کوئی ہمیں فائنل فیصلہ کر کے بتائیں گے. اسٹوڈنٹس والا بھی بالکل انہوں نے نوٹ کیا ہے ود کنسرن. تو اچھا امیڈیٹ ہے تو پھر تو یہ 40 یورو والا ہے. ادروائز ہم نے ان سے کہا ہے کہ جن کی یونیورسٹیز ہیں وہیں پر ان کو کرنے دیں اور یونیورسٹیز ان سے کولیبریٹ اچھا کر لیں. اس پہ بھی انہوں نے ہمیں اچھی اس کی وہ کہا ہے. تو انشاءاللہ لیٹ سی. امیڈیٹ ریلیف جو ہے وہ تو یہی والا ہے کہ یہ ہوٹل بڑھا دیے ہیں اور اس میں جو پرائس جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 40 یورو سے سٹارٹ ہوگی.